جو نیوکلیس آف دا ورلڈ ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہ خدا تعالیٰ نے بیت المقدس اور مکہ کو دی ہوئی ہے، جس کو اسپرچل نیوکلیسز کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا نہیں چل سکتی۔ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 90% اکانومی ان چند لوگوں کے کنٹرول نہیں، کچھ 75%، لیکن وہ جو 90% گورن ہو رہا ہے وہ انہی کے ایجنڈے پہ ہو رہا ہے۔ سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ ہے کہ میں نے امیر رہنا ہے اور باقی تمام نے غریب ہے۔ جو صدی گزر رہی ہے یہ سب سے ورسٹ سسٹم ہے۔ اس نے تمام محبت پیار سب کچھ اس نے ختم کر دیا ہے اور اس میں میٹیریلز میں لے کے۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار خود کروائی، سیکنڈ ورلڈ وار خود کروائی۔ بات اب آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ the first president in the American history which came against the will of deep state۔ بالکل غلط ہے، غلط ہے؟ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ بہت سے امریکنز نے اس بات پہ ٹرمپ کو ووٹ دیا کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین میں کہتا تھا کہ میں غزہ کو سپورٹ کروں گا، میں غزہ کی جنگ بندی کروں گا۔ ڈیپ اسٹیٹ میں جو بھی یہ ابھی تک انہوں نے جو بھی کریں گے یا کیا ہے وہ کاسمیٹک ہے، کہ جی اس کی انکوائری کھول دی جائے، کہ جی اس کو کینیڈی کو کس نے قتل کیا تھا۔ دس از آل۔ یہ جو دنیا کی اکانومی آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ تو صرف 20% ہے۔ یہ اکانومی کون سی اکانومی ہے؟ جب چاہیں جس پہ حملہ کر لیں، کہاں سے حملہ ہو جائے گا؟ دنیا کو کنٹرول کر لیں، کہاں سے ڈالرز آ رہے ہیں؟ افغانستان۔ یعنی وہ جو دجال کا رائیول، دجال کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دجال کا کانسیپٹ سب بیسیکلی جو جوئزم ہے اس میں وہ کہتے ہیں ہمارا ایک مسیحا۔ یہ جو ملکوں کو بنایا جاتا ہے نا، یاد رکھیے جو پاکستان جب بنایا تھا تو ہندو مسلم فسادات کریٹ کر کے ایک بیسیکلی ایک بفر زون کریٹ کی گئی۔ کیا وہ ایجوکیشن سسٹم ہے جس وجہ سے پاکستان بنا تھا جو نعرہ لگا تھا؟ نہیں۔ یہ پاکستان ایک بہت کنٹرولڈ اسٹیٹ ہے جس کو 100% کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے میں کوئی نقص نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ بلال حیدر چٹھا کے ساتھ۔ آج بڑے ایک امپورٹنٹ گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ ڈسکشن اس گیسٹ سے وہ ہوگی جو نارملی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو کہیں بھی سرچ کرنا چاہیں تو وہ انفارمیشن ہمیں نہیں ملتی، بلکہ اس کی نفی ہوتی ہے ہر طرف۔ اگر ہم کہیں کہ کیا ان لوگوں کا کنٹرول ہے تو آگے سے اس سرچ کے جواب میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کنسپیریسی ہے، اس دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لائک اگر میں تھوڑی سی ہنٹ آپ کو دوں کہ زائنسٹ، ہاؤ دے آر کنٹرولنگ دا ورلڈ، ہاؤ دے آر رولنگ دا ورلڈ، ہاؤ دے کنٹرول دا اکانومی آف دا ورلڈ، ڈو دے کنٹرول دا اکانومی آف دا ورلڈ؟ یہ ایک سوال ہوگا، اور اس سوال کے لیے ایک بڑے اچھے انٹلیکچوئل، ہی از اے پولیٹیشین اینڈ فیڈرل فارمر منسٹر رہے ہیں، اور ہی از اے سکسیزفل بزنس مین، اور بڑے پیارے ہمارے گیسٹ ہیں سردار اعظم رشید وڑائی صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ سردار صاحب، بہت سی باتیں آج جو آپ سے کرنی ہیں، اور یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں چاہتا تھا کہ ہمارے ویورز تک پہنچے، لوگوں کو پتہ چلے، چونکہ ایسا کوئی سورس کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس سرچ انجنز ہی نہیں بتائیں گے جو ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن ہے، وچ وی تھنک کہ دنیا کی ہر چیز موجود ہے، گوگل پہ لا کے لکھو، کچھ بھی لکھ لو، یا کسی بھی جا کے سرچ انجن پہ کچھ لکھو تو آپ کے پاس ہر چیز کی انفارمیشن ٹھیک مل جائے گی آپ کو۔ ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس حد سے آگے کی جو باتیں جو آج ہم پوڈ کاسٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں، اس حد کو کراس کرنا چاہ رہے ہیں جس حد کی حد بندی کی گئی ہے ان سرچ انجنس کے اوپر۔ سو زائنسٹ، اگر اس سرچ انجن کی بات کروں تو جب اس پہ یہ سرچ کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی 1948 میں جب اسرائیل بنا تو یہ زائنزم اور زائنسٹ کی کانسیپٹ تب آیا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ اسرائیل کے لیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے اور ان کی امپرومنٹس کے لیے اور ان یہودیوں کو پناہ گاہ اور ان کے اپنے ایک ملک کنسیپٹ اینڈ آل دیٹ اسٹوری، اس کے لیے زائنزم جو ہے یہ کانسیپٹ اس کا آیا، اور زائنزم ایک گروپ بنا اور یہ سب بنا۔ ڈو یو تھنک یہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، اس میں جو بنیادی چیز بتانا ضروری ہے لوگوں کو، اور ان کو پتہ بھی ہونا چاہیے لوگوں کو، کہ جو اپر جو میگا لیول ہے دنیا کا، اس میں کانفلکٹ کیا ہے؟ اس میں بیسک جو کانفلکٹ ہے وہ مذہب کا کانسیپٹ ہے، اور وہ جو مذہب کا کانفلکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے وہ سسٹم آف گورننس۔ زائنزم اس سے پہلے بھی موجود تھا اور ہمیشہ رہتا ہے۔ زائنزم اس دنیا میں زائنزم نے رہنا ہے، ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس دنیا میں ہمیشہ سے ہوئے ہیں، رہیں گے بھی صحیح۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے، جو اس سے پہلے بھی جو تھے، جو ماہر فلکیات تھے، ان کے پاس انفارمیشنز ہوتی تھی، ان کے پاس بس وہ سسٹم تھا۔ جیسے یہودی سب سے پہلے آئے ہوئے تھے تو یہودیوں نے آ کے ایک سسٹم پوری دنیا میں انہوں نے کہا کہ دس وڈ بی آر سسٹم، جس سے ہم نے گورن کرنا رہنا ہے۔ رائٹ۔ اب وہ جو سسٹم ہے وہ زائنزم کا کانسیپٹ ہے اس سسٹم میں، کہ میں نے ہی کیپٹل، جب میں ہی سرمایہ دار رہوں گا، سرمایہ دار جس کو اکانومی،
جس کو آپ پرائیویٹ کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں کہ کیپٹلزم روز سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بیسیکلی کہ میرے پاس سرمایہ ہونا چاہیے. ٹھیک. اب وہ سرمایہ جو ہے یا ایکوٹی جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس کو بہت اچھا ڈیفائن کرنے کے لیے کہ ایکوٹی بیسیکلی جو ہے وہ پاور ہے. اب ہم نے اس کو لیکوڈ جو ہمارا فائنینس کا پارٹ ہے اس کو اتنا امپورٹنٹ کر دیا کہ وہ پاور سے ہی گین ہو سکتی ہے. سو جو میجر پرابلم ہے دنیا میں وہ ہے پاور، کہ میرے پاس پاور کیسے. جب آپ کے پاس پاور آ جائے گی نا تو پھر آپ اپنے ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے لوگوں کی سوچ بدل دیں گے. اس کے لیے پھر آگے ایلیمنٹس ہیں کہ کیسے کیسے سوچ بدلی جا سکتی ہے. فار انسٹنس پانی جو تھا وہ پہلے مفت دیا جاتا تھا اور ثواب تھا پوری دنیا میں. تو پانی کیسے باٹلز میں آئے گا، اس کا کیسے ایک ایجنڈا بنا کے ملٹی نیشنل کمپنیز نے، اب وہ پانی بھی پوری دنیا میں بکتا ہے. سو اس وجہ سے یہ سوچ بھی ڈیولپ کی جاتی ہے. ٹھیک. اور اس کے پیچھے جو ڈیولپمنٹ کے لیے جو پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ جو نیوکلیس آف دا ورلڈ ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہ خدا تعالیٰ نے بیت المقدس اور مکہ کو دی ہوئی ہے، جس کو اسپرچول نیوکلیسز کہتے ہیں. رائٹ. ان کے علاوہ دنیا نہیں چل سکتی. ٹھیک. سو ان کے اوپر کنٹرول رہنا اور پاور رکھنا سب سے امپورٹنٹ ہے. اس لیے یہ یعنی جو غزہ میں اور جو کچھ ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، جو بیت المقدس کی لڑائی ہے، وہ اس لیے ہے. جی آپ مجھے بتائیں نا چٹھا صاحب کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک راک چائلڈ ہے فار ایگزامپل، یا راک فیلرز ہے، یا اسٹیفلر، جو بھی آج کل ٹاپ موسٹ دنیا کی جو سب سے بڑی فیملیز ہیں، بریٹن ووڈس ہیں، تو یہ کیا ان کو کیا مصیبت ہے کہ وہاں آ کے لڑنے؟ یہ تو پوری دنیا میں سیٹل ہیں. ایگزیکٹلی. پوری دنیا میں they have each and everything of the whatever you think of a luxury. یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 90% اکانومی ان چند لوگوں کے کنٹرول میں؟ نہیں، کچھ 75%، لیکن وہ جو 90% گورن ہو رہا ہے وہ انہی کے ایجنڈے پہ ہو رہا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جو پوری دنیا کا اکنامک سسٹم ہے کہ کیا ہونا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، بینکنگ کیسے ہوگی. پاکستان کا نظام سود پہ ہونا، جبکہ اللہ نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے سود، اور ہمارا سسٹم سود پہ چلنا. یہ تو میں اس پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. جی ہم پاکستان پہ تو آتے ہیں. جو انٹرنیشنلی تو سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ ہے کہ میں نے امیر رہنا ہے اور باقی تمام نے غریب رہنا ہے. تو یہ کیپٹلزم کی بنیاد ہے. ٹھیک. کیونکہ کیپٹلزم جو ہے وہ ابھی تک جو سسٹمز ابھی تک دنیا میں آئے ہیں اس میں سے سب سے ورسٹ سسٹم ہے. یہ جو صدی گزر رہی ہے یہ سب سے ورسٹ سسٹم ہے. اس نے تمام محبت، پیار، اس نے سب ایموشنز، سب کچھ اس نے ختم کر دیا ہے اور اس میں میٹیریلز میں لے کے آ رہا. تو کیا پروفیٹیبلٹی از دا اونلی پیرامیٹر کہ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے؟ کہ اف چٹھا صاحب از پروفیٹیبل ٹو می تو میری دوستی ہوگی، اگر وہ پروفیٹیبل نہیں ہے تو میری دوستی نہیں ہو سکتی. اب تو کرائٹیریا یہ بنتا جا رہا ہے. یہ بنیادی طور پر اس کو لایا گیا ہے، اس کے لیے کام ہوتا ہے. یعنی وہ جو ایک بات تھی نا کہ وہ کہتے ہیں یار اس بندے کو ملنے چلو، کہتے ہیں سانو کی فائدہ. اب یہ کانسیپٹ ہے کہ سانو کی فائدہ، ہمیں کو فائدہ ملے گا تو اس کو ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے. تو اس میں جو کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے ایز اے کمیونٹی رہنا ہے، وہ کمیونٹی کو ختم کر کے انڈیویجولزم کی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ کسی طریقے سے انسان کو اپنی کمیونٹی سے کاٹ دو اور اس کو انڈیویجول کر دو، اور انڈیویجول کر کے اس کو وہ اسکرین بتائے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا چلنا ہے، ہر چیز اس کو وہ ڈیفائن کی جائے. اب یعنی اپنی مرضی ختم ہوگی. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی کے ساتھ ملنے کی، مجھے تو وہ ٹی وی کے پاس بیٹھنا ہے. اس کے بعد پھر یہ سوشل میڈیا والا کانسیپٹ اس پہ بھی آتے ہیں. سو اس میں یہ پھر ٹی وی ایجاد ہوتا ہے. ٹی وی کے جیسے ہی آتا ہے، ٹی وی کے اندر یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کا کانسیپٹ ہے یہ امریکنز لے کے آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس پہ چلتے ہیں کہ کیسے ہوا. یہ بنیادی طور پہ دو نیوکلیسز ہیں جس کو اسپرچول نیوکلیسز کہتے ہیں، ایک مکہ اور ایک بیت المقدس. یعنی ہمارا پہلا قبلہ اول اور آپ کا قبلہ، رائٹ. اور اس میں اس کے بیسس پہ پوری دنیا چل رہی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہو وڈ کنٹرول مڈل ایسٹ ول کنٹرول دا ورلڈ. اب یہ اٹس اے گاڈز لینڈ. اب اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے اور ہر ریلیجن میں یہ بتایا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ لڑائیاں، ہمیشہ بربادیاں، ہمیشہ پرابلم اور ہمیشہ سویلائزیشنز جو ترقی ہے وہ شروع میں مڈل ایسٹ میں آتی ہے، اس کے بعد پھر پوری دنیا میں ٹرانسفر ہوتی ہے. سو اس وجہ سے یہودی کا جو مین پرابلم ہے دنیا میں وہ یہودیت ورسز کرسچینٹی ورسز اسلام. تو یہ تینوں جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں، یہودیت ورسز کرسچینٹی بھی ہے. بہت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی صرف مسلمانوں کے اگینسٹ ہی. بالکل غلط کانسیپٹ،
بالکل کر بیسیکلی یہ 3 ابراہیمک ریلیجنز ہیں. رائٹ. باقی جو ریلیجنز ہیں وہ صوفیزم سے آیا, وہ ایک انسان نے بنایا, اس نے دیکھا کہ اسٹڈی کیا, نالج کیا کہ خدا تعالیٰ یہ چیز, اس کے ساتھ لوگ لگ جائے. سو یہ 3 بیسیکلی ابراہیمک ریلیجنز ہیں جس کی بیس ہے پوری دنیا کی. رائٹ. اب ان تینوں میں جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ یہودی نے پیدا کی اپنے انٹرسٹ کے لیے. اس نے کہا کہ مجھے رہنا ہے سپریم, میرے پاس پاور آئے گی تو اگر ان کے پاس پاور آ جائے گی تو میں کیا کروں گا. سو اس کی وجہ سے پوری دنیا میں تفرقہ, اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مصیبتیں, اس کی وجہ سے پوری دنیا کا آج یہ نظام ہے کہ صرف 2% لوگ کمفرٹیبل ہیں, سو کالڈ کمفرٹیبل ہیں, اور باقی 98% لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں, ان کی نوکری کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو یہودیت کے اندر ایک کانسیپٹ ان کے اپنے مذہب کے مطابق, یو انڈرسٹینڈ تھنگس بیٹر, میں اس لیے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آخر ان کے ریلیجن میں ایسا کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی سپیریئر ہیں. جس طرح ریسنٹلی ابھی ہم نے غازہ وار میں دیکھا کہ فلسطینیوں کو مارنا وہ کہتے تھے ہمارے لیے ثواب ہے, ان کے بچوں کو مارو, ان کی نسل کشی کرو, ان کی عورتوں کو مارو, بوڑھوں کو, ہر کسی کو مار کے صفایا کرو ان کا, اور وہ ثواب سمجھ رہے تھے. ان کی فورسز, ان کے فوجی, بہت سے میں نے انٹرویوز دیکھے, انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے مارنا تو ثواب کا کام ہے. تو اپنے آپ کو کس لیول پہ وہ سمجھتے ہیں, کیا ان کا ریلیجن ہے کہ جو انہیں بتاتا ہے کہ جس دے آر سپیریئر, ساری دنیا باقی جو ہے وہ یہ بھی ان کا ایک بڑا فوکل پوائنٹ ہے یہودیت میں, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر کلوزسٹ ٹو دا لارڈ, وی آر بلیسڈ نیشن, کہ ہمارے پہ جو ہے وہ پہلے انبیاء آتے تھے, پیغمبر ہماری میں سے آتے تھے, پھر بعد میں بیسیکلی عرب, یعنی بنی اسرائیل ہے نا, یہ بیسیکلی عرب پینسویلا ہے جس میں ہر چیز ہوئی دنیا کی. کیا یہ بنی اسرائیل کی ہی نسل ہے؟ جی جی بالکل بالکل. اب اس میں جو کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم نے کنٹرول کر کے اپنے ایجنڈے پہ دنیا پہ قائم رہنا ہے. اب کیونکہ قائم رہنا ہے اس کے لیے جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ مذہب ہے جو دوسرا آتا ہے, کرسچینٹی. وہ کہتا ہے تم تو غلط کر رہے ہو, وہ کہتے ہیں یہ بھی آ گیا اب غلط. اس کے بعد پھر ایک تیسرا مذہب آ کے جو کہ بالکل ڈیفائن کر دیتا ہے ہر چیز کو, وہ اسلام آ جاتا ہے. ٹھیک. اسلام کہتا ہے کہ بھئی یہ بھی چیز غلط ہے, یہ بھی چیز غلط ہے, یہ بھی چیز غلط ہے, اور اس میں ان کی ساری نفی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اب وہ ان کی جو میجر پہلے لڑائی تھی وہ کرسچینٹی کے ساتھ. رائٹ. سو ان کی جو کانسنٹریشن تھی وہ یہ تھی کہ کرسچینٹی کو کہ جو کور ہے جس کی بیسس پہ کرسچینٹی ہے وہ ہے فیملی, فیملی اسٹرکچر انسان کا, جس کی بیس کے اوپر سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اس نے کہا اس سوسائٹی کو ختم کرو. تو کرسچینٹی انہوں نے ختم کر دی ہے مور اور لیس. اس میں اتنے زیادہ فرقے بنا دیے ہیں, بائبل چینج اور کر اس دی میں انہوں ہر نے, چیز ایڈیشنز بائبل کر دی ہیں. ایچ. اب ان کے لیے دیکھیں مذہب کیا ہے. مذہب از only thing in your life which gives you or which provides you security. آپ بہت انسیکیور ہیں, ہر انسان اتنا انسیکیور ہے کہ وہ زندگی مذہب کے بغیر گزار نہیں سکتا. اس کو سیکیورٹی چاہیے, سیکیورٹی ان شیپ آف میٹیریلز, سیکیورٹی ان شیپ آف اسپرچویلٹی کے آ کے مذہب کے لحاظ سے. جس طرح ہمیں پیروں کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ, اپنے پیر بنائے ہیں, اس کے فالوورز بنے ہیں, اور جو وہ پیر جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے, اور یہاں پہ فراڈ بھی ہو رہا ہے تو لوگ مان رہے ہیں. ایوری ون از فالوئنگ. دیکھیں نا ابھی بھی کیا ہے مطلب دنیا میں ایک کرسمس جو ہے وہ سب سے بڑا تہوار ہوتی ہے, سیلیبریشن ہوتی ہے, اور عید سیلیبریشن ہوتی ہے. سو ہر چیز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے. سو انہوں نے کیا کیا, ان کے پاس بیسیکلی کیا تھا کہ وہ سسٹم تھا یہ چلا رہے تھے. وہ کلیش کیا کرسچینٹی کو, انہوں نے کرسچینٹی کو تباہ کیا. کرسچینٹی کے بعد جو میجر کلیش آ گیا وہ مسلمان آ گئے, اسلام آ گیا. پھر انہوں نے اسلام کو کچلنا شروع کیا. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار خود کروائی, سیکنڈ ورلڈ وار خود کروائی, اس کے بعد پھر ایک اور تھرڈ بھی یہی کرائیں گے. جی تھرڈ بھی یہ کرائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ بنائی جو کہ ان کو ایک ملک چاہیے تھا جس کو آگے رکھتے ہوئے اپنی پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے. پہلے انڈائریکٹلی کرتے تھے, تھرو کنگز کرتے تھے. مختلف ممالک کے جو کنگز تھے ان کو فائنینس کر کے چلاتے یہی تھے. سو اس کے بعد جو ہے ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بنا جس کا کوئی مذہب نہیں ہے, ہر ملک کا ایک مذہب ہوتا ہے. تو وہ ایک ایسی جگہ بنائی جہاں سسٹمز جو تھے وہ بالکل مختلف بنائے جو دنیا میں تھے. جو پہلے برٹش امپائر میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو کارز چلتی تھی, انہوں نے کہا ہم نے لیفٹ ہینڈ چلانی ہے. جو الیکٹریسٹی تھی اگر وہاں 220 تھی, انہوں نے کہا 110 واٹ چلانی ہے. سو ایگزیکٹلی ایک اپوزٹ اسکیم آف تھاٹ اور ایک اپوزٹ دنیا بنائی گئی جس کو کہتے ہیں a new experience in the world, a new contemporary experience in the world. So United States of America was a new experience. New experience. اس میں اس جیسا ملک پوری دنیا میں نہیں ہے. وہاں ہائیسٹ لیول آف کیپٹلزم ہے, اینڈ سو کالڈ ایک ویسٹ منسٹرز ڈیموکریسی دکھائی گئی ہے جو کہ ڈیموکریسی ہے نہیں. جو اس کو کنٹرول کرتا ہے اس پورے سسٹم کو, اس کو کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ, جو روز آپ سنتے ہیں.
روز سنتے ہیں. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ, یعنی ایک بات اب آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دا فرسٹ پریزیڈنٹ ان دا امیریکن ہسٹری وچ کیم اگینسٹ دا ول آف ڈیپ اسٹیٹ. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. غلط ہے. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ, یہ بالکل غلط ہے. وہاں امریکہ میں کوئی بھی پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کیا ہو, کسی بھی لیول پہ اس ایجنڈے کے بغیر نہیں آ سکتا. کینیڈیز آئے, زائنزم ایجنڈا, رائٹ. اب وہ کیا ہے, زائنزم کیا ہے کہ جی چند لوگ جو کہ کیپٹلسٹک ہیں, جن کے پاس کیپٹل ہے, دے ول رول دا ورلڈ. یہ ایجنڈا ہے زائنزم کا کہ ہمارے پاس کیونکہ کیپٹل آ چکا ہے, اب کیپٹل کو ہم نے رکھنے کے لیے, اس کو سسٹینیبلٹی کے لیے ہمیں پاور چاہیے. اب پاور کیسے چاہیے ہوگا, وہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے پوری دنیا پہ. اچھا, یہ جو آپ کا کانسیپٹ ہے نا نوکری کا, یہ کانسیپٹ آج میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ وہی سلیوری چل رہی ہے جس میں آپ نے کہا جی چائے اتنے بجے ملے گی, آپ کو کھانا اتنے بجے ملے گا, اور مہینے کا اتنا کچھ ملے گا, اور آپ نے سارا کچھ آپ نے ان کو بیچ دیا. سو یہ کانسیپٹ لے کے آئے کہ ہر آدمی نے نوکری کرنی ہے, جبکہ جیوز کا کانسیپٹ میں تو یہ ہے کہ انہوں نے خود نوکری کا کانسیپٹ ہی نہیں, انہوں نے بزنس کرنا ہے. سو یہ چیز جو لے کے ایگزیکٹلی, اور دے وانٹ ادر پیپل ٹو ورک فار دیم. ایگزیکٹلی. اب وہ ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک ملک چاہیے جس کو ہمیں اسٹرانگ کر کے, ایک نیا سسٹم بنا کے, اس کو 100% کنٹرول کر کے, اور پوری دنیا کو ہم جکڑ لیں. تو اور نیوکلیس بھی ہو اس میں, ہر چیز اس میں. اب اس کو اسرائیل کو پک کرنا فلسطین کی سرزمین پہ, اس لیے کہ ان کو وہ نیوکلیس بھی چاہیے تھا. وہ اس کے بغیر وہ دنیا کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ خدا تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ جس کا قبضہ یا جس کا حکمرانی اسرائیل, جو بیت المقدس, اب اسرائیل تو اب بنا ہے, بیت المقدس پہ ہوگا, اسی کا پوری دنیا پہ وہ قابض بھی ہوں گے. قابض تو نہیں کہہ سکتے, انہی کا سسٹم چلے. فلسطین کی سرزمین پہ جو اب یہ ہے کہ اس کو جب کور ایجنڈا, آج اگر آپ ٹرمپ کا دیکھیں تو ٹرمپ نے جو پہلی بات کی آ کے وہ کیا کی, اس نے پہلے تو انویژن کر کے اس نے آپ کو جو ہے سیریا جو ہے اس میں گورنمنٹ کو ٹاپل کر کے انہوں نے اپنا آدمی وہاں بٹھا دیا, سو دیٹ وہ ایک تھوڑا سا لکونہ چل رہا تھا وہ بھی ختم کیا پہلا. دوسرا کیا تھا کہ جی کیونکہ کچھ ریزسٹنس آ رہی تھی پچھلے لیڈر کی وجہ سے, جس کو انہوں نے جی ہاں وہ کرنا تھا چینج, اور وہ بھی انہی کا تھا. اسلامائزیشن کے نام پہ وہی داڑھی والا بندہ اور وہ مسلم کریکٹر اینڈ آل دیٹ سیم سٹوری, جس طرح ISIS اینڈ ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی, اسی پہلے والا جو تھا نا وہ بھی انہی کا تھا. دس از آل CIA پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں پوری دنیا. سو اس میں جو تھا وہ کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیپ جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو یہ انہوں نے کر رہے ہیں, جو انہوں نے اناؤنس بھی کیا ٹرمپ صاحب نے, وہ کیا تھا, وہ دیٹ واز اسرائیلز پالیسی. اب وہ اسرائیل کی پالیسی کیا ہے کہ جی ان کو پیلسٹینینز کو نکال دیا جائے, ان کو ایک اور ملک بنا دیا جائے, اور 2 نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ بنا کے لے کے آ جائے. پیلسٹائنز کہتے ہیں کہ جی کون سی 2 نیشنز, ہمارا ملک ہے, ہم رہ رہے ہیں. مثلا ایک انویڈرز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ سو پہلا اس کا جو پہلا سو کالڈ جو ڈیسیژن تھی وہ وہی تھی پروٹیکشن آف اسرائیل. یہ ابھی ریسنٹ الیکشنز میں بھی بہت سے امریکنز نے اس بات پہ ٹرمپ کو ووٹ دیا کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین میں کہتا تھا کہ میں غزہ کو سپورٹ کروں گا, میں غزہ کی جنگ بندی کروں گا. اب جنگ بندی تو اس نے کر دی, لیکن اس کے بعد کیا کروں گا, یہ تو پھر مجھے لگتا ہے لوگوں کے ساتھ دھوکا ہو گیا ایکچولی, کہ وہ جنگ بندی کروں گا اور فلسطینیوں کو اٹھا کے دوسرے ملکوں میں ریفیوجی کیمپس میں بھیج دوں گا, یہاں پہ اپنی ڈیولپمنٹ کروں گا, اپنا اسٹرکچر بناؤں گا, ٹرمپ لینڈ بنا لوں گا. یہ سب کچھ تو پہلے اس نے بتایا نہیں تھا جو آپ کہہ رہے ہو. دیکھیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل آپ سو کالڈ سلوگنز ہوتے ہیں, سلوگنز میں انہوں نے کہا کہ جی میں, کیونکہ دنیا اس ڈیپ اسٹیٹ سے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا, ایک تو اویئر بہت ہوئی, رائٹ, دوسری دنیا تنگ بہت آئی ہوئی ہے. دنیا کہتی ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں لیکن وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں. تو ہم نے کیا ساری عمر جو ہے انہی ملٹی نیشنلز کی نوکری کر کے زندگی گزارنی, انہی کی سلیوری کر کے زندگی گزارنی. سو لوگ بہت تنگ ہیں. اس میں لوگوں نے اس وجہ سے بھی ووٹ دیا کہ شاید یہ جو ڈیپ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں شاید یہ ہو بھی جائے. تو ڈیپ اسٹیٹ میں جو بھی یہ ابھی تک انہوں نے جو بھی کریں گے یا کیا ہے وہ کاسمیٹک ہے, کہ جی اس کی انکوائری کھول دی جائے کہ جی اس کو کینیڈی کو کس نے قتل کیا تھا. دس از آل. مین چیز ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی بھی جیوز کے خلاف نہیں ہو رہا, ہو نہیں سکتا. وہ جو ان کی کیبنٹ ہے جس میں سارے یہودی بیٹھے ہوتے ہیں, جو ان کے سارے مین کی پلیئرز ہیں, ان کی کی منسٹریز ہیں, وہ سب ان کے کنٹرول میں نہیں. یہ ملک ہی ان کا مین, ہاں جی, ملک کے پیچھے بیسیکلی اسٹرکچر کیا ہے کہ اوپر کے جو لوگ ہیں
ان کی ایک کاؤنسل بنی گئی جس کو کہتے ہیں رائل کاؤنسل آف دا ورلڈ, جس میں برٹشرز بھی ہیں, جس میں کنگ آف برٹن بھی ہے. سو یہ دو ملک ہیں جو دنیا کو بیسیکلی چلاتے ہیں, امریکن اینڈ برٹن, یو کے جو ہے. تو یہ انہی کی دو کرنسیز ہیں, انہی کا سارا ایجنڈا ہے, انہی کا سارا سسٹم ہے. باقی تو پھر ملازم ہے نا چھوٹے چھوٹے ان کے چلا. اب اس میں جو ہے ان کا جو کانسیپٹ یہ تھا کہ کوئی کاسمیٹکس ایسی کر دی جائیں سو دیٹ لوگ یہ کہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر دیا. اچھا اب کیا ہے کہ جی یو ایس ایڈ جو تھی, جو پروگرام تھا, اس کو ختم کر دیا جائے سو دیٹ صرف اسرائیل کے لیے روکی ہے, اسرائیل اور ایک اور ملک کے لیے, باقی ساری بند. اچھا وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی دیکھیے گا, اس کو بھی انڈائریکٹ وے سے یہ چلاتے رہیں گے کیسے کرنا. بیکاز کیا ہے بیسیکلی یہ ہے کہ جو پورا ایکیڈیمک سسٹم آف دا ورلڈ ہے وہ جیوز کے کنٹرول میں ہے. لنڈن اسکول آف اکنامکس جو ہے وہ جارج سوروس کا ہے, ہارورڈ جیوز کی ہے, MIT یوز کی, جتنی آئی وی لیگس ہیں وہ تو سب پرائیویٹ یونیورسٹی جیوز کی ہیں. سو دے کیم اپ ود این آئیڈیا. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو بتانے کا کہ جو پیک ٹائم ہوتا ہے کسی انسان کی ترقی کرنے میں, دیٹ از فرام دا ایج آف 12 ٹو دا ایج آف 20. میکسیمم 20, 15, 16 میں اس کو بن جانا چاہیے. تو ہمارے ملک میں تو اس ایج کے اندر تو بچوں کو, میں وہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی اس قسم کا ایکیڈیمک سسٹم لے کے, پہلے یہ ایکیڈیمک سسٹم نہیں تھا, لے کے آؤ کہ جتنا پیسہ ہے جو ماں باپ کماتا ہے وہ ہمیں دے ایجوکیشن کے لیے. سو اگر آپ آج کل دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ 25 سال کی عمر میں وہ پڑھ لکھ کر کچھ باہر نکلنے کی سوچتا ہے, 30s میں جا کے وہ کہیں نوکریاں شروع کر رہا ہے اور بے روزگار پھر رہا ہے, اور پھر 50 میں ویسے ہی اس کی انرجی ختم ہو جاتی, تو اس نے آگے زندگی کیا دیکھی, اس میں کیا 20 ایئرس کے لیے وہ زندہ ہے. سو وہ جو کام جو بیسیکلی لائف کی جو انرجی ہے وہ تو آپ کو 12 سال کے بعد آپ کو ڈٹرمن کر دیتی کہ جو بھی کچھ کرنا کریں, سو دیٹ اگر آپ نے امیر بننا ہے یا اگر آپ نے کامیاب بننا ہے تو آپ کم از کم 30-32 سال زندگی کے 40 سال اس کو انجوائے تو کر سکیں. سو وہ انجوائمنٹ کا ٹائم تو سب کالجز اور یونیورسٹیز لے گئی آپ کا. اس کے بعد آپ پھر کیریئر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ جی مجھے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹس ہو جائیں. سو یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی تھی دنیا کے ساتھ, جس طرح کہ ہر چیز میں آ رہی ہے. مثلا کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, اس میں کسی قسم کا ان کے سوچتے ہیں کہ اس کو کانسپریسی کا نام دے دیا جائے, بٹ دس از اے ریئلٹی آف لائف. اس میں پوری طریقے سے دنیا پہ وہ قابض ہیں اور انڈائریکٹلی قابض ہیں. اب اس میں آ جائیے, رشیا بھی کیا ان کے پاس, چائنا بھی ان کے پاس, ایوری تھنگ از کنٹرولڈ بائی. چائنا کا یہ تھا کہ ان کو ہمیشہ ایک ملک چاہیے جو ان کو پروڈکٹس بنا کے دے, ان کو ایک چیپ لیبر چاہیے. سو ان کے جو انویسٹمنٹ ہاؤسز ہیں بیسیکلی یہ جو ہیں یہ جیوز کے اپنے اپنے انویسٹمنٹ ہاؤسز ہیں. وہ انویسٹمنٹ ہاؤسز ملکوں میں جاتے ہیں, وہیں جا کے پھر ان کو فنانس کرتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی دنیا میں پرابلم کیا ہے, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن آپ کے پاس ایکوٹی نہیں ہے, آپ کے پاس سرمایہ نہیں. سرمایہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اپنی پوری دنیا میں کرنسی بنا کے اپنا سرمایہ رکھا ہوا ہے. And unlimited supply of dollars. There is no cap on it. There is no cap. وہ مقصد کیپ کیسے ایسی بات ہے, ہمارے اسٹیٹ بینک پہ کیپ ہے, دنیا کے ہر ملک کے بینک پہ کیپ ہے, ڈالر پہ کوئی کیپ نہیں. سب سے بڑا کیپ تو چھٹا صاحب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بیچنا ہے وہ ڈالر میں بیچنا ہے, جو کچھ خریدنا ہے وہ بھی ڈالر میں خریدنا ہے. او بھائی میرے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں دے کے میں اپنی چیز خریدتا ہوں. دنیا میں یہی ہوتا تھا پہلے, آپ کے پاس ٹریڈ ہوتا تھا. کانسیپٹ یہ ہے. اور یونیورسل کرنسی جو تھی وہ مٹیریل میں تھی, وہ گولڈ تھا, کہ گولڈ ایک ایسا میٹل ہے جو کہ کبھی رس نہیں لگتا اس کو. آپ نے چاہے 100 سال رکھ لیا ہو اسی طرح رہے گا. سو بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جی وہ وہیں کا سکے بنے ہو, اس کے وہ انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی کوئی پیپر, اس سے بھی پلاسٹک منی, وہ پیپر دیکھیں ای کرنسی پہ جا رہے ہیں. ہاں جی, اب تو خیر اب یہ تو ایک اب جو کرپٹو کرنسی والا کانسیپٹ ہے یہ اس کرنسی سے نکل کے اب وہ, کیونکہ دنیا جو ہے وہ AI پہ جا رہی ہے, دنیا یہ اب لے کے آنا چاہتے ہیں ویبس پہ. تو اس پہ جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ہر چیز وہ بنائیں گے کہ یہ جو مارکیٹ ہے اس کو ٹیپ کیا جائے. اب اس کو ٹیپ کرنے کے لیے یہ جو بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو بتانا, یہ جو آپ کا بلیک ڈارک اور ڈارک ویب کی بات, ڈارک کیا ہے, ڈارک ہر چیز وہ اندھیرا, وہ چیز جو کہ اندھیرے میں ہوتی ہے, جو چیز غلط ہوتی ہے اس کو ڈارک آپ کہہ دیتے ہیں. سو اس میں انہوں نے جب یہ آپ کو یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ کا کنیکشنز دیے, جب انٹرنیٹ کا کانسیپٹ آیا اور یہ IT کا کانسیپٹ, اس میں پیچھے سے انہوں نے بہت سارا کام ہو رہا تھا. تو یہ پہلے یوز ہوتا تھا رشینز کے خلاف. تو اس میں یہ جو WWW جو آپ کو نظر آتا ہے نا سارا, یہ صرف 20% ہے. لیٹ می ٹیل ٹو ایوری بڈی, دس از اونلی 20%. جو 80% اس کا کام ہے وہ سارا ڈارک میں ہے.
سارا ڈارک ویب وہ سب ڈارک میں ہے. اس میں کہ آپ کو اندر کنٹرول کیسے کرنا ہے, آپ کا ڈیٹا جو لیا جائے کمپائل وہ کر کے کیسے بیچنا ہے. جو آپ کا ڈیٹا لیا جاتا ہے وہ سب سے بڑا بزنس ہے. وہ ٹرینڈ ڈیولپ کرتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن میں ہم نے کون سا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے, ایگزیکٹلی میرا کون سا پروڈکٹ آ سکتا ہے, مارکیٹ کی کون سی ایکسیسیبلٹیز ہیں, لوگ کیا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو کیا دینا ہے. یو گیٹ سروے رپورٹس ان ایڈوانس کہ آپ کو کہ لوگوں کو چاہیے کیا ہے, اور پیسے بھی وہی آپ ان کو دے رہے ہیں, اور وہ آپ کی ٹوٹلی آپ کو کنٹرول بھی کر. تو دس از واٹ دا سسٹم از. تو ویب, یہ جو ڈارک ویب ہے یہ خطرناک چیز ہے. بس جیسے ہر جگہ مافیاز ہوتے ہیں تو ڈارک ویب بھی ایک ابھی ریسنٹلی چونکہ جو کراچی کا انسیڈنٹ ہوا اور وہ لڑکے کا قتل ہوا, وہاں پہ اس کے اندر بڑی چیزیں ریویل ہو رہی ہیں, اور ڈارک ویب کا کنیکشنز اور ڈرگس کی سپلائیز. آئی مین کہا جاتا ہے کہ ڈارک ویب از اے ویب سائٹ, ایک اسپیشل پروٹوکول کے تھرو یو ہیو ٹو انٹر دیر, اور اس کے تھرو پھر جب آپ وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں یو کین آرڈر اینی تھنگ, لائک جس طرح آپ یہاں پہ علی بابا یا دوسری سائٹس پہ آرڈر کرتے ہیں, دراز پہ آرڈر کرتے ہیں, یو کین آرڈر اینی تھنگ اینڈ دیٹ ول بی ڈیلیورڈ ٹو یو. یعنی کہ سسٹم اس قدر پاورفل ہے کہ وہ دنیا میں جہاں چاہیں اپنی چیز ڈیلیور کر سکتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس میں. دیکھیں میں نے وہی بتایا تھا کہ 80% یہ جو دنیا کی اکانومی آپ کو دکھائی دیتی ہے یہ تو صرف 20% ہے جو دکھائی دیتی ہے. یہ دکھائیے جو اکانومی نہیں ہے. رائٹ. یہ اکانومی کون سی اکانومی ہے؟ جب چاہیں جس پہ حملہ کر لیں, کہاں سے حملہ ہو جائے گا, دنیا کو کنٹرول کر لیں, کہاں سے ڈالرز آ رہے ہیں, افغانستان میں کیا. سو یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک دکھایا جاتا ہے, اس کے پیچھے سب کچھ ڈارک ہے, پیچھے سب کچھ ڈارک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمیں پاکستانیوں کو اس فورم سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کا پتہ ہو. یہ جو بچوں بات ہی نہیں, اس وجہ سے کہ بات کرنے نہیں دی جاتی, بچوں کو پتہ ہو. یہ جو اپنی وہ فوٹوگرافس لگا دیتی ہیں بچیاں ادھر اپنے, وہ مس یوز ہوتی ہیں. یہ بہت دفعہ ہوا ہے کہ وہی فوٹوگرافس جائیں گی, وہ مس یوز ہوں گے, اور ان کے پھر بلیک میلنگ ہوگی, اور وہ پروڈکٹ بن جائے گا ان کے لیے. سو دنیا میں دیکھیں نا, فار ایگزامپل آپ لوگ مارتے ہیں دوسرے کو, قتل کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ ڈارک مارکیٹ ہی ہے یہ, جو کیونکہ یہ ورچوئل آ گئی ہے, اور اس میں کانسیپٹ تو بیسیکلی آپ دیکھیں دنیا میں قتل و غارت ملتے ہیں آپ کو, یو گیٹ ایوری تھنگ آن دیٹ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلے وہ لوکلائز تھا, تو دے تھاٹ کہ اس کو لوکلائز تو نہیں کرنا, اس کو تو انٹرنیشنلائز کرنا ہے. تو انہوں نے یہ کانسیپٹ لے کے آیا کہ پوری دنیا میں کنیکشنز اس کے آ جائیں, اور ہر جگہ سے آپ کو ایکسیسیبلٹی آ جائے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ کہ دس تھنگ ایگزسٹ. اس کو یہ مت سمجھیں کہ ایگزسٹ نہیں کرتی, آپ کانشیس ہو جائیں زندگی میں. آپ یہ مت سمجھیں کہ جو دجال کا رائیول, دجال کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دجال کا کانسیپٹ اٹس بیسیکلی جو جوئزم ہے اس میں وہ کہتے ہیں ہمارا ایک مسیح آئے گا, اور آنا بھی ہے ان کا مسیح آئے گا. اب اس کے مسیح کے ساتھ جو ان کی سٹڈیز ہیں کہ کہاں سے وہ آئے گا, وہ انہوں نے اسلام سے ہی لی ہیں. ہماری احادیث کو بہت زیادہ سٹڈی ہوتا ہے اسلام, اتنا اسلام کو سٹڈی نہیں کرنے دیتے وہ, کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ بالکل حق ہے. ایگزیکٹلی. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے وہ دنیا شیپ کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے, یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ پروردگار نے بتایا ہوا ہے اپنے حضور کو کہ اس دنیا میں آئے گی, قحط کا دور آئے گا. اس میں 2 سال اپنے آپ کا اناج جو ہے سنبھال کے رکھ لو. 2 سال کے لیے قحط. اب قحط کیسے آئے گا؟ قحط اس وقت آئے گا کہ جہاں کا موسم ہے, جو چیز وہاں پروڈیوس ہوتی ہے وہ پروڈیوس نہ ہو, جہاں گندم پروڈیوس نہیں ہے. پہلی بار دیکھا ہے پاکستان میں جو سنو فال ہے وہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے جب گرمی شروع ہو جاتی تھی, اور سنو فال شروع تب ہوئی ہے جب گرمی کا آغاز ہوتا تھا. اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ ناؤ. اب یہ تو موسم ہی بدل گیا. دیکھیں مڈل ایسٹ میں آج آپ نے سوچا تھا کہ کبھی سنو فال ہوگی, وہاں سنو فالنگ ہو رہی ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ اس دفعہ اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, کیا سردی کو ہے کوئی سردی والا کانسیپٹ؟ آپ کی 1 مہینہ ٹوٹلی مشکل سے آپ کہتے ہیں اگر آپ ونٹرز نہیں آئیں گے تو آپ کے آگے فصلوں پہ کیا ہوگا, آپ کے شوگر کین کو کیا ہوگا, ساری ختم ہو جائیں گی. ختم. اسی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ یاد رکھیے گا, یہ وہ لے کے آئے گی وہی پرابلم دنیا میں جو کریٹ ہوگی. اور اس کریشن کے بعد جو دجال کا کانسیپٹ ہے کہ جس کو میں چاہوں گا میں دے دوں گا, بارش بھی کرے گا جہاں چاہے گا بارش ہوگی, وہاں اناج اگے گا جہاں نہیں چاہے گا وہاں بارش نہیں ہوگی. اب وہ یہ گلوبل وارمنگ از ٹیکنگ اس ٹورڈز دیٹ. ایگزیکٹلی. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو وہ بناتے ہیں ایجنڈا, کیونکہ انہوں نے اسٹڈی کر لیا بہت زیادہ کلوزلی اسلام کو, کرسچینٹی کو بہت اسٹڈی کر لیا. اسلام میں تو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا
اس میں تو ایک واحد مذہب ہے جہاں ہر چیز بتائے کہ پانی بھی کیسے پینا ہے. سو اس کو انہوں نے کاپی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اچھا اب سب سے بڑا یہ تھریٹ ہے کہ اگر لوگوں نے وہی کرنا شروع کر دیا جو ان کو بتایا گیا ہے تو ہم کہاں جائیں گے. سو تو پہلا کانسیپٹ یہ تھا کہ اس کو ٹیررسٹ کانسیپٹ میں لے کے آ جاؤ, ان کو ٹیررزم میں لے کے آ جاؤ, ان کو کہو یہ مافیاز ہیں, کچھ نہیں. اب مجھے ایک چھوٹی سی بات بتائیں, کیا ممکن ہے کہ 25 to 26 families owns more than 75% of the GDP of the world؟ اب مجھے بتائیں کیسے ممکن ہے؟ اچھا, اور وہ ساری فیملیز جو ہیں وہ جا برٹن میں ہیں جا وہ امریکہ میں ہوں گی. انفیکٹ برٹن میں بھی نہیں ہے, ایک دو فیملیز, وہ تمام لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پوری دنیا کو بنا لیں گے. کیسے ممکن ہے؟ And they are doing it, they are ruling it. Because of a conspiracy theory, because of a conspiracy کے پورے ایلیمنٹس موجود ہیں, ایک سسٹم موجود ہے. یہ جو ملکوں کو بنایا جاتا ہے نا, یاد رکھیے جو پاکستان جب بنایا تھا تو ہندو مسلم فسادات کریٹ کر کے ایک بیسیکلی ایک بفر زون کریٹ کی گئی تھی. اور یہ جو کہتے ہیں نا, آپ کو کتابیں بھی آئیں کہ جی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا پاکستان کو ڈیولپ نہیں ہونے دینا, تو یہ صحیح ہے. یہ ڈیسائیڈ پہلے, ہاں یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا تھا کہ ادھر کوئی بھی پروجیکٹ آئے گا اس کو فیلڈ میں لے کے آئیں گے. مطلب مجھے بھی کبھی کبھار یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. بلوچستان ایک بہت بڑا ہمارا صوبہ ہے اور میں نے بڑا ٹریول بھی کیا ہے صوبے کے اندر, اور وہاں ادھر کے مسائل دیکھ کے پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے, اتنے منرلز ہیں, اتنا کچھ ہے وہاں پہ, بٹ حالات ایسے ہیں کہ وی کینٹ ایون گو دیئر, تو پھر ایکسپلوریشن تو بہت دور کی بات ہے. اس میں چڑھا صاحب یہ جو بلوچستان ہے, یہ بلوچستان اینڈ افغانستان یہ جیوگرافیکل نیوکلیس آف دا ورلڈ ہے, یاد رکھیے گا. اسی وجہ سے کریشن آف پاکستان ہوئی تھی. تو یہ ٹوٹلی کانسنٹریشن جو ہے جو آپ کی ڈیپ اسٹیٹ یا دنیا کے سسٹم کی, وہ بلوچستان پہ ہے اور افغانستان. تبھی تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو بھی سپر پاور بنی ہے وہ سب سے پہلے آ کے اس نے اس پہ قبضہ کیا. تو یہ کیا یہ کوئی ہالی ووڈ ہے؟ کیوں قبضہ کیا؟ حالانکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں. وہاں تو مقصد ہے کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں بھی میرا خیال لاسٹ اسٹیج والا جو ملک ہے وہ افغانستان. سو وہ کوریڈور ہے ٹورڈز پروگریس. ٹورزم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ اسٹل دیر از یہ تمام. اور آج بھی امریکہ ایک بڑی فنڈنگ جو ہے وہ کرتا ہے افغانستان کو. تمام یو ایس ایڈ کی افغانستان کی ایڈ بند نہیں ہے, ہر چیز طالبان کو فنڈنگ آ رہی ہے. یو ایس ایڈ کے جو دو ملک ہیں جن کی فنڈنگ چل رہی ہے وہ ہے اسرائیل اینڈ افغانستان. یہ دو نیوکلیسز ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا. وہ اسپرچل نیوکلیس ہے, رائٹ, یہ جیوگرافیکل نیوکلیس ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی پالیسی, اب کہتے ہیں جی پاکستان کا ایف پاک کیوں بنایا. جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ امریکہ وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے بھاگا, فوج اپنا اسلحہ چھوڑ کے بھاگ گئی, اب ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, طالبان آ گئے ہیں. کوئی یہ سب آپ کو کہانیاں, یہ سب آپ کو میڈیا مینجمنٹ, میڈیا ان کے ہاتھ میں, پاکستان کو کیسے چلانا ہے, سب سے بڑے ان کے سیٹ اپس پاکستان میں. پاکستان ایک کہتے ہیں کہ جو ان کی 53rd اسٹیٹ ہے یہ اس سے زیادہ کلوز ہے ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تبھی تو آپ دیکھیں نا سب کی لڑائی کیا ہوتی ہے امریکہ کے ساتھ. جو بھی پولیٹیکل لیڈر آیا سب سے پہلے اس نے کہا جی امریکہ نے تو بھائی کیوں مار دیا, اس کی وجہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوگی. سو اس میں انٹرفیئرنسز ان دا کنٹریز بہت زیادہ ہے. یعنی وہ تو ایک بات ہمیشہ چلتی ہے پاکستان میں کہ جو کرا رہے ہیں امریکہ کرا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ بات سچ ہے. ایگزیکٹلی. مجھے یہ ایک بات بتائیے کہ جب بھی لوگوں کی زبان پہ کوئی بات آتی ہے نا اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہوتی ہے. ٹھیک. مجھے یاد ہے کہ کسی نے جب بے نظیر کی ان کی اسیسینیشن ہوئی تو کسی نے مجھے, بہت سارے لوگوں نے کہا جی زرداری صاحب انوالو تھے. ہر آدمی, ریڈی والا بھی کہتا انہوں نے, وہ اب پتہ چل رہا ہے کہ ہاں جی شاید کوئی اس قسم کی تھیوری تھی, کس طرح تھا ان کی, کچھ تو تھا, مقصد ہے کہ کیا تھا. سو اس وجہ سے یاد رکھیے جو لوگ کہتے ہیں نا دا ریئل وزڈم از دا اسٹریٹ وزڈم. یہ کبھی ڈرائنگ رومز کی وزڈم نہیں ہوئی. تو یہ جو اسٹریٹ وزڈم ہے اس پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اور آئی گیس اٹس امپروونگ ناؤ. پاکستان جیسے ملک میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ جی جو ایلیمنٹس ہیں نا فار اے چینج ان دس ریجن وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. جو پہلا ایلیمنٹ ہے دیٹ از اویئرنیس کہ ہاں ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے. سو وہ جو سسٹم کو بے نقاب کیا گیا کہ یہ سسٹم کون چلاتا ہے, اس سسٹم کو چلانے والے کیا ہیں, ان کے انٹرسٹ کون ہیں, ان کے پیچھے کون ہے.
اب دیکھا جائے کہ وہ جو انسٹیٹیوشنز چلاتے ہیں پاکستان میں تو یہ نا کہ 2 انسٹیٹیوشنز کو 85% لوگ جو ہیں فائنینس کرتے ہیں, وہ سارا کر کے ان انسٹیٹیوشنز کو دے دیتے ہیں. تو جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ پھر جتنا برڈن ہوتا ہے وہ 85% پہ آ جاتا ہے کہ آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ 85% پہ ٹیکسز لگا دیے جائیں سو دیٹ اس کو پورا کر لیا. سو جو 1% جو ہے جو ایلیٹ سو کالڈ ایلیٹس ہوتے ہیں وہ ان کو ٹچ نہ کیا جائے, ان کے کسی قسم کے ایجنڈیز کو ٹچ نہ کیا جائے. سو جو کچھ پرابلم آنی ہے وہ 85. تو جس طرح دنیا میں بھی ایلیٹس رول کر رہی ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی وہ ایگزیکٹلی وہی سسٹم ہے اینڈ دے آر آپریٹنگ تھرو دیم. جس ایگزیکٹلی طرح سے وہاں کہا جا رہا ہے پاکستان پہ بھی اتنا ہی امپیکٹ ہے, بہت زیادہ. and they are controlling our country as well. Very well. مطلب we are the closest country of the real deep state of the world. ہم ان کے لاڈلے ہیں. We are the closest. تو ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ پیسے تو دے دیں ہمیں, ہمارے قرضے تو پیسے ختم کریں. کبھی بھی کلوزسٹ کو وہ نہیں دیں گے, وہ آپ کو اسی طرح رکھیں گے مقروض, وہ آپ کو چاہیں گے. 9/11 کے بعد میں نے بہت لوگوں کو بتایا کہ وہ سلسلہ نہیں رہا. ڈو یو تھنک چلیں دس از دا مودیز ویژن کہ آپ کا انڈیا اتنا ڈیولپ کر رہا ہے؟ نو, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. چائے والے کا ویژن اٹ از دیٹ ڈیپ اسٹیٹ جس نے 9/11 ایگزیکٹلی جس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو ڈیولپ کیا جائے. پاکستان کو انہوں نے کبھی اکنامک ایڈ نہیں دی, یہ لوگوں کو بتانا چاہیے. اٹ واز آلویز اینڈ آلویز ملٹری ایڈ ٹو پاکستان. دس کنٹری از بیسیکلی آپریشنس کے لیے انہوں نے ملٹری کو یہاں رکھا ہوا ہے, ملٹری کے تھرو کرتے ہیں آرم فورسز کے, اور اسی کو ایڈ دی ہے انہوں نے. صرف ایک دفعہ اکنامک ایڈ آئی تھی پاکستان میں جب ایوب خان صاحب آئے تھے, جب انہوں نے PIDC وغیرہ بنائی, اینڈ دیٹ واز obviously فار دا ٹرانسفارمیشن آف اے سوسائٹی ٹو اے کیپٹلسٹک سوسائٹی, جہاں وہ 22 خاندان بن گئے تھے اور وہ سارا کانسیپٹ آیا تھا. سو وہ ایوب خان صاحب, پھر اس کے بعد جو ہے وہ KGB بہت ایکٹیو ہو گئے اور بھٹو صاحب کو جو ہے رشین لابی نے خرید لیا, تو انہوں نے پھر ایک نیا نعرہ لگایا, روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ ہے بیسیکلی یہ سوشلزم کا نعرہ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا نعرہ نہیں تھا. اس کو لیا گیا کہ بالکل سوشلزم میں یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ فنڈ آف بیسک ایگزیکٹلی, تو انہوں نے وہ کیا اور اسی کے بعد پھر نیشنلائزیشن شروع ہو گئی. تو وہ کلیش کر گیا اس کیپٹلزم کے ایجنڈے سے, تو اسی وجہ سے پھر بھٹو صاحب کا انہوں نے کہا کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے, ان کا رہنا بھی جو ہے وہ گوارا نہ آ سکا. سو یہی ہوتا ہے پاکستان میں بھی, یہی ہوتا ہے آپ کہیں. اور دوسرا بہت امپورٹنٹ ملک ایجپٹ ہے, ویری امپورٹنٹ ملک. ایجپٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسی موومنٹ چلتی ہے اس کو فوراً سپریس کر دیا جاتا ہے. تیسرا جو بہت امپورٹنٹ جگہ ہے وہ جبوتی ہے, لوگوں کو نہیں پتا, وہ افریقہ میں, وہاں بھی سب کی ہیڈ کوارٹرز ہیں. وہاں جتنا بڑی امریکن پریزنس بھی وہیں ہے, برٹش پریزنس بھی وہیں ہے, چائنیز بھی سب سے بڑی ون آف دا بگیسٹ بیسز ہیں, ہر سپر پاور, کیونکہ وہاں سے وہاں سے پورا انٹرنیٹ بھی جا رہا ہے, وہیں سے ٹریڈ بھی جا رہا ہے. سو اسی وجہ سے یہ جو چند نیوکلیسز ہیں, یوکرین فار انسٹنس, سو یہ جو ہے ان کو کہتے ہیں جیوگرافیکل نیوکلیسز آف دا ورلڈ. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے اٹس اے جیوگرافی اٹ سیلف. پاکستان از اے ہائیسٹ وکٹم اینڈ آئی ووڈ سے دا بگیسٹ وکٹم آف دا جیوگرافی آف دا ورلڈ, کیونکہ امپورٹنٹ جگہ پہ لوکیٹڈ ہے, وہاں ہے جہاں پہ ارد گرد سب مال ہی مال ہے. اور دنیا کی ساری پاپولیشن جو ہے وہ انڈونیشیا سے لے کے چائنا تک ہے, وہ اسی ہیمسفیئر پہ ہے. سو دا بگیسٹ کنزیومر مارکیٹ یہ ہے, لوگ سب سے زیادہ یہاں رہتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں تو 12% لوگ رہتے ہیں, وہاں تو پاپولیشن ہے ہی نہیں. سو یہ سب سے بڑی ہر چیز آپ کے لیے بنے گی. اب اس کو کنٹرول اگر نہیں کریں گے تو وہ 12% کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. سو ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے. اب وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں بیٹھ کر وہ انڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ ایران کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ افغانستان کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ چائنا کو سو یہ ایک ان کا ہب تھا اور ہب ہے اور شروع سے تھا. تبھی اسی وجہ سے پاکستان میں کوئی بھی سسٹم جو ہے, آپ کا ایجوکیشن سسٹم لے لیں, کیا وہ ایجوکیشن سسٹم ہے جس وجہ سے پاکستان بنا تھا, جو نعرہ لگا تھا, نہیں, جو لوگوں نے ووٹ دیے تھے, بالکل بھی نہیں. اس کے بعد جوڈیشل سسٹم آ جائے, کیا جوڈیشل سسٹم ہے جس کی وجہ سے جو نعرہ لگا تھا شروع میں کہ جی پاکستان میں اسلامک نظام آئے گا اور پاکستان مسلمانوں کے لیے, وہ سسٹم ہے؟ کیا اس کا جو سول ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے وہ ہے, وہ جس کا نعرہ سو یہ سب نعرے تھے, یہ سب سلوگن تھے. یہ پاکستان ایک بہت کنٹرولڈ اسٹیٹ ہے جس کو 100% کنٹرول کیا جاتا ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے میں کوئی نقص نہیں ہے. ہمارے لوگ الحمدللہ دے آر ون آف ویری ٹیلنٹڈ پیپل. اس میں آپ اس کو دیتے کیا ہیں, یہی لوگ جب باہر جاتے ہیں تو کتنے بہتر انسان بن کے رہتے ہیں. سو اس میں کوئی DNA میں پرابلم نہیں ہے.
صرف پرابلم ہے وہ پلیٹ فارم جو گورنمنٹ دیتی ہے. یہاں وہ پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. آپ پڑھنے لکھنے کے بعد آتے ہیں, کون سا ایسا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جو کہتا ہے میرے سے پیسے لو اور کام کرو, اور کون سا ایسا آپ کنزیومر مارکیٹ کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. وہ بچہ جو ہے وہ دھکے کھاتا رہتا ہے, وہ کبھی کسی سیٹ کے پاس, پاکستان میں تو سوچیے کہ 25-30 کے ہوں گے تو کمانا شروع کریں گے, اس کے بعد جبکہ دنیا میں آج 7-7 8-8 سال کے بچے کما رہے ہیں. ہیں. ایگزیکٹلی, آپ میں نے بتایا وہ ایج ہی ہے, وہ ایج. آپ جو جیوز کے بچے ہیں وہ تو انہوں نے 12 سال سے لگائے ہوئے ہیں, جو ان کے بچے ہیں وہ تو اسکول کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں اپنے بزنس میں. کہ جو آپ نے تو ادھر جو انہوں نے کہا کہ جی یونیورسٹیز ہی ڈگری ہوں گی تو آپ کامیاب ہوں گے, یونیورسٹیز کی کریں گے تو پھر وہ ساری, ورنہ سوچیے گا وہ آپ ایک رسپیکٹیبل سٹیزن ہی نہیں بن سکتے, آپ کیریئر ہی نہیں بنا سکتے. ٹھیک. سو یہ جو ایک سلسلہ ہے اس کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کی امینڈمنٹ کی جائے, اس کو سوچا جائے کہ آپ بیسیکلی کیا پروڈیوس کر رہے ہیں. پیرنٹس بھی دیکھیں بیچارے وہ 25-30 سال جو اپنی جنریشن کو 25-30 سال وہ خود سے جنہوں نے پالنا ہے, اینڈ دے آر ناٹ ڈوئنگ ٹو ہیلپ دیم. جبکہ 12 سال کا بچہ ہیلپ کرنا شروع کر دے پیرنٹس کو تو وہ گھر ہی بدل جائے گا. ایگزیکٹلی, وہ گھر ہی چینج ہو جائے گا. بہت امپورٹنٹ کہ وہ جو سہارا بننا ہے وہ تو لائبلٹی بنا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے. 30 سال تک کی تو لائبلٹی ہے, اس کے بعد دیکھیں گے کیا سہارا بنتا ہے. اگر ماں باپ ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بس. جب تک وہ 30 سال میں اس نے ہونا ہے, ماں باپ نے 70 سال میں پہنچے ہونا, تو جب وہ 70 ایئرس کا انہوں نے اس کو ایسٹ بنا کے کیا کرنا. سو یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی ہے, اور اس کے لیے یہ سارا جو ہے یہ جوئزم جو ہے, جوڈزم کہتے ہیں, یہ کنٹرول کرتا ہے. اس کے اوپر پھر ان کے نیچے تھنک ٹینکس ہیں, تھنک ٹینکس کے نیچے پھر ایسوسیشنز ہیں, کلبز ہیں, وہ اس کے بعد پھر آپ کے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس آتے ہیں جس کو انٹیلیجنس ایجنسیز کہتے ہیں. ان کے اندر پھر یہ لوگ پوری طرح ہر ملکوں میں ان کا پورا ویبز ہیں, اور پھر اس کے لیے ایک اس کے اچیومنٹ کے لیے پھر ایک آرگنائزیشنز ہیں جن کو این جی اوز کہتے ہیں, جن کے تھرو انہوں نے کہا یہ آپریشن ان کے تھرو کرنا. سو ایک پورا نیٹ ورک ہے, اور وہ نیٹ ورک اس قسم کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کو ٹچ نہ کرو, سسٹم کو ٹچ نہ کرو. سسٹم از کنٹرولڈ. اور میرے سارے ویورز کے لیے بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں جو ہمیں سردار اعظم رشید صاحب نے بتائی ہیں. ایز اے ٹیکنوکریٹ بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں, بڑی دنیا دیکھی ہے انہوں نے, اینڈ ہی ہیز بین ود دا سسٹم, اسی لیے یہ باتیں ہمیں بتا سک رہے ہیں ناظرین. اور ٹائم از شارٹ, آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ سردار صاحب کو, لیکن نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر ہم مزید اسی بارے میں ڈسکشنز ہوں گی اور مزید انفارمیشن ہم سردار صاحب سے لے کے آپ تک پہنچائیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ. اور امید ہے کہ جو یہودیوں کا پوری دنیا پہ کس طرح سے قبضہ ہو رہا ہے, اینڈ آئی ایم امیزڈ کہ ہمارا ملک بھی انہی کے تھرو چل رہا ہے, اینڈ دے آر رننگ اٹ, اینڈ دے آر رننگ ایوری کنٹری ان دس ورلڈ. جو ان کی تھیوری اس کے مطابق دیٹ واز ویری ڈفرینٹ. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سردار صاحب, تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.